تین امور ایسے ہیں کہ جن میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تین امور ایسے ہیں کہ جس میں دین یا مذہب کی کوئی دخالت نہیں ہے. پہلا، والدین کا احترام، یعنی اگر وہ کسی اور مذہب پر بھی ہے تب بھی ان کا احترام ہے، پہلی بات. دوسرا، مہمان کا اکرام. اس میں فرمایا کہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی اور مذہب والا بھی اگر بطور مہمان آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کا اکرام کریں، یہ ہماری اخلاقیات ہے. اور تیسرا فرمایا امانت میں رعایت. اگر کسی کافر نے بھی امانت دی ہوئی اس میں خیانت نہیں کر سکتے. چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا ہے وہ بھی بطور امانت میرے پاس رکھوائے گا تو اس امانت کی بھی میں حفاظت کروں گا. اللہ، ہم کہاں کس کا حق کھا کے بیٹھ جائے. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان چیزوں کا احترام رکھے زیادہ گرامی. مجھے بعض مومنین آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک مومن کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا، کچھ لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی. اب میں نہیں جانتا کہ کون حق کون باطل، لیکن ایسے کیسز آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو معاملہ آتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے لینڈ لے لی، گھر پہ قبضہ کر لیا. اس طرح کے یعنی مومنین کے درمیان مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ بات کیجئے، میں شرم آ رہی ہوتی ہے مجھے اندر کہ میں کیا بات کروں کسی سے. ایک مومن ہوتے ہوئے بھی اگر بات کرنی پڑے تو کہاں گیا سارا اخلاقیات اور شریعت کا سارا جو معاملہ ہے وہ کہاں گیا. والدین کے ساتھ بھی ایک نام میں کسی کا لیتا نہیں ہوں لیکن بات شاید پہنچ جائے تو اللہ کرے کہ کوئی دل میں اثر ہو جائے. ایک والدہ نے بھی ہم سے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب میرا بیٹا ہے جو مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے تو 1 سال سے اوپر کہا. بظاہر بہت متدین بیٹا. تو آپ مولانا صاحب کچھ کیجئے کہ آپ اسے کہیں کہ میں کچھ نہیں کہتی اس سے، وہ فقط مہینے میں 1 بار میرے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے کچھ نہیں کہتی. میں بات واضح ہو رہی. باقی کوئی اور فیملی سٹرکچر کو رکھیں نہ رکھیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ کیسے جی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اب بچے اپنی زندگی میں، لیکن ہم کیوں اس طرف جائیں؟ اس کی تباہ کاری ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ اور میں والدین سے بھی کہوں گا، دیکھیں جہاں کوئی حق ہوتا ہے وہاں فرض بھی ہوتا ہے. والدین سے بھی کہوں گا کہ وہ بیجا توقعات ڈال کر بچے کو اسٹریس میں نہ ڈالیں جس کی وجہ سے وہ آخر میں متنفر ہو جائے. یہ نہ کیجیے، کیونکہ اگر اس کے بعد، اگرچہ کہ اس کے بعد بھی اس پر احترام تو واجب ہے آپ کا، لیکن اگر وہ اس پریشر میں آ کر کسی طریقے سے متنفر ہو گیا یا تھوڑا سا باغی ہو گیا، اس کا سب سے پہلا نقصان آپ کو نہیں، خود اس بچے کو ہوگا. اس سے رحمت چلی جائے گی، اس سے برکت چلی جائے گی. آپ کیوں سبب بنتے ہیں اپنے ہی بچے سے رحمت اور برکت کو دور کرنے کے لیے؟ بات واضح ہو رہی ہے. آپ بھی تھوڑا سا رعایت کیجیے. جو گھر ہے وہ کسی پہلوان کا اکھاڑا نہیں کہ مجھے جیتنا ہے کسی کو گرا کر، یہ نہیں ہے. یہاں پر کوئی جیتنا ہارنا نہیں ہے. یہاں پر جیتے گا وہی جو اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر بھی جنت میں پہنچے گا، جیتے گا وہ. تو اس طرح سے شوہر و زوجہ، والدین، بچے ایک دوسرے کے لیے رعایت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے.